بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یا اللہ ہو، یا کریم ہو، یا اول ہو، یا آخر ہو، یا مجیب ہو، اگر آپ اس دعا کو 11 دفعہ روزانہ پڑھتے رہیں خلوص نیت سے، رزق حلال کھانے والے کے لیے ہے اور باقی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ السلام علیکم، جعفر اجتہادی آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے جعفر دینا شاہ کے نام سے بھی لوگ یاد کرتے ہیں۔ عنوان ہے طلاق، شادی۔ تو مجھے ایک بچی نے 3 مہینے پہلے وہ بھیجا تھا ای میل، اس میں اس نے یہ سوال کیا مجھ سے کہ میں شادی کروں اور کیوں کروں۔ تو میں شادی کروں اس کا جواب دے دیتا ہوں، باقی کیوں کروں وہ انسان حالات اور واقعات اور کچھ پرسنل ایکسپیرینس، کچھ دوسروں کی ایکسپیرینس، کچھ آبزرویشن، 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک انسان مشاہدہ کرتا ہے، ایک تجربہ کرتا ہے۔ تو آج کل مشاہدے کے لیے بہت چیزیں ہیں، تو وہ شی کین ڈیسائیڈ ہر سیلف وٹ ایور شی وانٹڈ ٹو ڈو۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 4 ہے، جس میں اللہ نے کہا کہ ڈرو مجھ سے جس نے ایک جنس واحد پیدا کیا، یعنی حضرت آدم کی تخلیق، اور پھر اس نے کہا کہ اس جسم واحد سے میں نے ایک اور جنس جنم دی یا اس کی تخلیق کی۔ اس میں اس نے نام نہیں دیا، لیکن وہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ حضرت حوا کا ذکر کرا ہے۔ اس طرح میں نے ڈھیر سارے جوڑے پیدا کیے، یعنی مرد اور عورت، جیسے تم رشتے بناتے ہو، رشتے جوڑتے ہو، تو خبردار ان رشتوں کو نہ توڑنا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے، اور میں اس سے ڈرو۔ ان رشتوں کی بات یہ ہے، بڑی مختصر سی، وہ یہ کہ ایک تو شادی شدہ رشتہ ہوتا ہے، ایک رشتے ہوتے ہیں جو چچا، ماموں، تایا، فلاں فلاں فلاں، ان کے ذریعے سے رشتے بنتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ نہ طلاق دو اور نہ وہ کرو کہ رشتہ داروں سے ملنا بند کر دو، اللہ سے ڈرو۔ یعنی یہ رشتے ایسے ہیں جس میں اللہ نے خوف دلایا کہ بلا وجہ ان کو نہ توڑو، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں، اللہ کہتا میں دیکھ رہا ہوں، میرے علم میں ہے یہ، لہذا ڈرو، یعنی اس کے کانسیکوینسز برداشت کرنے پڑیں گے آپ کو۔ تو یہ مختصر سی بات ہے۔ شادی ایک فطری عمل ہے، اور ساری دنیا میں شادی ہوتی ہے، وہ رسمیں اور رواج اور بھنگڑا، ڈانس، فلاں فلاں فلاں، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ اللہ ہی چاہتا ہے سیدھا سادہ سے نکاح ہو جائے اور چند لوگ آ کے سائن وائن کر دیں طلاق پہ، اس پہ نکاح نامے پہ، اور تاکہ ایک سب کو پتہ لگ جائے کہ بھئی فلاں لڑکی اور فلاں لڑکا دے آر ہسبینڈ اینڈ وائف، اینڈ وش دم گڈ لک۔ اب شادیاں جو ہوتی ہیں ان میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، وہ یہ کہ شادی ایک لک دیکھی ہے آپ نے کسی کی اور آنکھوں میں سما گئی، دل میں بیٹھ گئی، فلاں ہو گیا، بیٹھ گیا، تو یہ ایک بہت ہی گھٹیا، اور گھٹیا تو خیر سوری میں نے کہہ دیا، ایک بہت غلط طریقہ ہے شادی کے کو قائم رکھنے کے لیے یا شادی کرنے کے لیے۔ انسان کو ملنا چاہیے، آج کل یہ ٹیلی فون ہے، ضروری نہیں کہ آپ ملیں۔ امریکن تو 3 سال لگا دیتے ہیں، ایک چیز پہ ڈسکس کرتے ہیں، اس کے باوجود یہاں 60% طلاقیں ہوئی ہیں، اور 60% طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اب اس دنیا کی، یعنی امریکہ کی آبادی میں 60% لوگ شادی سے نفرت کرتے ہیں۔ مرد کی بات کر رہا ہوں، عورت، دونوں مکس، لیکن زیادہ تر مرد ہیں۔
اس لیے کہ جو توقعات ان کی ہوتی ہے وہ عورت پوری نہیں کر سکتی، نہ مرد پورا کر سکتا ہے۔ 5 منٹ اگر مرد دیر ہو گیا تو فون شروع ہو جاتا ہے، ویئر آر یو ناؤ، آئی ایم ویٹنگ فار یو، ڈنر از ریڈی، ڈیوڈ از آسکنگ فار یو۔ یہ اب وہ کیا جواب دیا؟ اس نے کہا میں اسٹک ہو گیا ٹریفک میں، یا میٹنگ میں لیٹ ہو گیا، یا وہ کام زیادہ آ گیا، یا بارش ہو رہی ہے، یہ ہو رہا، وہ علیحدہ بات ہے۔ تو عورت چاہتی ہے کہ دا موسٹ ڈومینیٹنگ پرسنالٹی ان دا ورلڈ از اے وومن۔ اگر وہ پڑھی لکھی ہے تو وہ ابو دی ہیڈ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آج کل کی میں بات بتا رہا ہوں، میں چونکہ یہیں پلا بڑا ہوں امریکہ میں، اور یہی میں نے MBA وغیرہ کیا، پاکستان سے میں نے لا گریجویٹ کیا ہے پنجاب یونیورسٹی سے، اور پھر مشاہدہ میرا بہت ہے، اور میں نے کالم لکھا ہے 22 سال 23 ایئرز کالم لکھا اردو ٹائم میں، جو بڑا پاپولر تھا۔ قرآنی دعائیں اور آپ کے مسائل، وہ سوشل تھا کالم لیکن نام اسلامی رکھا تھا، قرآنی دعائیں آپ کے مسائل۔ تو اس میں ہر مصیبت کی دعا ساتھ دیتا تھا، بڑا پاپولر تھا، بہت لوگ پسند کرتے تھے، ابھی بھی یاد کرتے ہیں، اور کئی کے فون ابھی بھی آتے ہیں۔ اینی وے، اب آپ یہ مجھے بتائیے کہ ہمارے معاشرے میں اگر ماں کی اجازت کے بغیر شادی ہوگی، یا اس کو کنونس کر لیا مرد نے یا عورت نے، لڑکے یا لڑکی نے، تو وہ زیادہ تر نہیں چلتی، کیونکہ اس کے دل میں ایک چیز بیٹھ جاتی ہے کہ انہی نے مجھ کو خوش نہیں کیا، آئی ایم ناٹ ہیپی ود دس میرج۔ چاہے وہ لڑکی کتنی اچھی، اس میں عیب نکالنا شروع کر دیں گے، اور لڑکے کی بھی خامیاں شروع کر دیں گے، اور نکما ہے وہ، یہ آتے ساتھ ہی لیٹ جاتا ہے، آتے ساتھ ہی بیٹھ جاتا ہے، اس کو تو چائے چاہیے، اس کو تو یہ چاہیے۔ اور امریکہ کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں، امریکہ کے جو میاں بیوی ہوتے ہیں وہ اتنے سنسیئر ہوتے ہیں ایک دوسرے سے، اسپیشلی بچوں کے معاملے میں۔ ذرا سا بچوں لوگ کہیں گے او آئی ایم سوری ڈارلنگ، آئی ایم سوری ڈارلنگ، ساری کہتے کہتے وہ بچہ بہل جاتا ہے، پھر ہنستے لگتا ہے یا لگتی ہے۔ لیکن ہمارے یہاں ایک نفرت دل میں آ جاتی ہے کہ اس کی کیا مجال ہے، میں نے پیدا کیا، ماں کہتی ہے میں نے پیدا کیا، مجھے پتہ ہے 9 مہینے میں نے کیسے رکھا ہے، مجھے یہ تکلیف تھی، مجھے وہ تکلیف تھی۔ اب کروڑوں نہیں اربوں عورتوں نے بچے پیدا کیے، وہ اس دنیا میں آئے، چلے گئے، تکلیفوں سے گئے، خوشی سے گئے، اور جس طرح بھی گئے۔ 330 بلین لوگ اس دنیا میں آئے اور چلے گئے دنیا میں سے، اس میں میرے خیال سے لاکھوں اربوں عورتیں بھی ہوں گی، اربوں ہوا۔ 3 بلین کا مطلب ہے کہ ایک صفر کے آگے 13 صفر لگا دیں تو یہ 1 بلین بنتا ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ ایک طریقہ، اگر کسی بچے نے اپنی خوشی سے شادی کر لی ہے تو اس میں تکلیف کی کیا بات ہے، اور جب کہ وہ اچھے ہیں دونوں ایک دوسرے کے لیے، لیکن ماں یہ چاہتی ہے کہ ڈکٹیشن میری چلے، اور اسی لیے وہ بچے آج کل کے دور میں بچے دور ہو جاتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں، بلکہ لڑکی کنڈیشن رکھ دیتی ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو یور پیرنٹس اور فیملی، آئی ول لیو سپریٹ۔ وہاں وہ اگر وہ سپریٹ ہو گئے تو ہر روز وہ بہو کیا پکایا بچے کے لیے تم نے۔ یہ میں پاکستانی معاشرے کی بات کر رہا ہوں۔ امریکن معاشرے میں وہ یہ کہتے ہیں پیرنٹس کہ اف دے آر ہیپی دے لو ایچ ادر، وی آر ہیپی، اف دے ڈونٹ لو ایچ ادر دے آر ہیٹنگ ایچ ادر، آئی ایم کنسرن، بس ختم قصہ۔ اور جب بھی فیملی یونین ہوتا ہے امریکن فیملی میں، وہ بہت خوشیاں مناتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتے کہ کیا پہنا کیا نہیں پہنا۔ یہاں تو یہ ہے کہ پہن لیا، اس کا بازو نظر آ رہا تھا، اس کو چیسٹ نظر آ رہا تھا، اس کی لپسٹک عجیب سی تھی، اس نے یوں کیا وہ کیا۔ لیکن اب یہ چیزیں فیڈ ہونے لگی ہیں، ختم ہونے لگی ہیں، اب کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اب مجھے کسی نے کال کر کے کہا کہ جو پاکستانی ڈرامے ہیں اس میں کسنگ سین شروع ہو گئے، تو ہو جائے، کیا کر سکتے ہیں،
ہمارا کیا اس میں اختیار ہے؟ کیونکہ معاشرہ پسند کرتا ہے تو اب چیز اللہ کے خوف سے تو کچھ ہوتی نہیں، نبی کے خوف سے اب تو چیزیں ہوتی ہیں پبلک کو خوش کرو، مال بناؤ۔ اب سارا محور جو ہے اس دنیا کا، مذہب یہ وہ خیالات سب آ کے ایک جگہ ٹک گئے، اور اس کا نام ہے مال، منی، ڈالر، دینار، یہ وغیرہ وغیرہ۔ تو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ دوسروں کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالیں، کسی شادی میں رکاوٹ نہ ڈالیں۔ شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، اپنے اپنے گھر میں رخصت ہو گئے، بلکہ 2-1 بچے بھی ہو گئے، نفرت نہ کریں، کسی کے اپنے دلوں میں کینہ نہ رکھے، کسی کے لیے بغض نہ رکھے۔ یہ سب چیزیں انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے، شیطان کو مت خوش رکھے، اس لیے کہ جب یہ انسان اس قسم کے جذبات رکھتا ہے، دلوں میں کدورت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، اللہ اس کے رزق کو ختم کر دیتا ہے اور خیر و برکت ختم ہو جاتی ہے۔ میرا نام جعفر الدین نشا ہے۔ اگر آپ کو کوئی سوال کرنا ہو مجھ سے، یا کوئی دعا لینی ہے، یا کوئی ڈسکس بزنس کے سلسلے میں، رشتے کے سلسلے میں، یا اور سلسلے میں، تو آپ مجھے کال کریں۔ میرا نمبر ہے 01192، یہ آپ ڈالیں گے پہلے، نہیں سوری 0111011، اور میرا نمبر 8657421847، جعفر اشتہادی۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوشیاں دے اور آپ دین و ایمان کے ساتھ اس دنیا میں رہیں۔ باقی جو جس طرح کی محنت کریں گے اس طرح کا ریوارڈ ملے گا، اور کیا نام ہے، حرام کمائی نہ کریں اور حرام کی نہ کریں۔